بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد ثقلین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MSO۔ آج ہم شروع کریں گے اردو سٹوری دلہن بنی ڈین، قسط نمبر 4۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب میں نے زارا کو یہ بات بتائی کہ گھر ہمارے والدین ہماری شادی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی، گویا اس کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ اس پورے ہفتے آنا خفا سے دکھائی دی۔ وہ مجھ سے نہ پہلے کی طرح زیادہ گھلتی ملتی اور نہ ہی زیادہ بات کرتی۔ میں نے بھی اسے منانا ضروری نہ سمجھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہماری شادی کے دن بھی اس نے مجھ سے یا زارا سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا اور بات رفع دفع کر دی۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران و پریشان دروازے کی طرف واپس مڑا۔ دروازہ کھولا تو سامنے والد صاحب کو پریشان کھڑا پایا۔ وہ بھویں سکیڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں بولے، بیٹا، تمہیں پریشان کرنے کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں، لیکن وہ بات یہ ہے کہ… اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ پریشانی کے مارے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت مؤدبانہ انداز میں پوچھا، بابا جان، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بلا جھجک مجھے سب بتائیں۔ والد صاحب ابھی بھی پریشانی میں اپنے ہاتھ مل رہے تھے۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی بتا نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دور کھڑی والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور والد صاحب کے ہمراہ والدہ کے پاس پہنچا۔ وہ بھی پریشان لگ رہی تھیں۔ میرے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے فوراً کہا، بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ ہمیں تمہیں آج کے دن پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ آنا کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے حیرانگی کے مارے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، کیا آنا کہیں چلی گئی ہے؟ رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ کیا کسی کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ والدہ رونے لگیں۔ والد صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹا، کسی کو کچھ نہیں بتا کر گئی اور اپنا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ خداوند اس کی حفاظت کرے۔ والدہ اپنا منہ زور زور سے پیٹتے ہوئے بولی، شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی، سب میری غلطی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت گھر کے بجائے کیفے میں گزارا۔ میں اپنی بیٹیوں پر توجہ نہ دے سکی۔ میں نے والدہ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور انہیں تسلی دی، ماما، آپ پریشان نہ ہوں، آنا سمجھدار ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے وہ جلد لوٹ آئے گی۔ والدہ نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور بنا کچھ بولے سن انداز میں باہر لان میں چلی گئیں۔
میں نے والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے پوچھا، بابا جان، آنا جانے سے پہلے کم از کم ایلی کو کچھ نہ کچھ تو ضرور بتا کر گئی ہوگی، کیا آپ نے ایلی سے پوچھا؟ والد صاحب نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں ایلی سے اس بارے میں مکمل تفتیش کر چکا ہوں، لیکن اسے آنا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، بابا جان، آپ بے فکر رہیں، میں آنا کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی کسی دوست کے گھر ہوگی۔ والد صاحب نے رنجیدہ لہجے میں کہا، ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو گم ہو گیا ہو، جو خود اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہو، اسے ہم اپنی مرضی سے واپس نہیں لا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں نے ہار نہ مانی۔ میں نے ایلی سے آنا کے سارے دوستوں کے نمبر مانگے اور باری باری ان کا نمبر گھمایا، لیکن اس کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ مسلسل گھنٹہ بھر کی کوششوں کے بعد بالآخر تھک ہار کر میں نے اپنے کمرے میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو زارا دلہن کا لباس زیب تن کیے سوچ کی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اسے گہری نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی بستر پر لیٹ گیا۔ آنا کے بارے میں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور کب صبح ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو زارا کو بستر پر نہ پایا۔ ہڑبڑا کر اٹھا اور پورے کمرے میں ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ باہر جا کر دیکھا تو زارا باقی سب گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ آنا کو ڈائننگ ٹیبل پر نہ پا کر میں رنجیدہ ہو گیا اور اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ کافی دیر صوفے پر اوندا لیٹا رہا، پھر فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا۔ گھر کا ماحول بہت افسردہ تھا، سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ایلی کھانا ختم گل کھلایا ہے، تم بھی وہی کرو گی۔ آج سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی اور میرے ساتھ کیفے پر کام کرو گی۔ ایلی نے رنجیدہ لہجے میں کہا، ماما، آنا نے جو کچھ کیا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میرا یقین کریں، میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مجھے یونیورسٹی جانے دیں۔ ایلی کی بات سن کر والدہ آگ بگولا ہو گئی اور چیخ کر کہنے لگی، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ ہو نہ ہو تمہیں آنا کے اس چکر کے بارے میں پہلے سے سب پتا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے جو 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں، ایک دوسرے کے رازوں سے بے خبر ہوں۔ ایلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، ماما قسم لے لیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ آنا کی سہیلیوں کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنا کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ جب اس کی بیسٹ فرینڈز کو کچھ نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ والدہ پھر سے اسے الٹی سیدھی باتیں سنانے لگیں۔
میں آگے بڑھا اور والدہ کو یقین دلایا کہ ہمیں ایلی کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے، لیکن والدہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ مسلسل ایلی کو گالیاں دیے جا رہی تھیں۔ صرف والد صاحب انہیں سمجھا سکتے تھے، لیکن وہ اس قدر خاموش بیٹھے تھے جیسے وہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے زارا کو کہا کہ ایلی کو کمرے میں لے جاؤ۔ وہ فوراً اٹھی اور ایلی کو کمرے میں لے گئی۔ میں نے والد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا جان، جہاں تک میں اپنی بہن کو جانتا ہوں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ ضرور کچھ اور بات ہے۔ میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ بس والدہ کو تسلی دیں۔ والد صاحب نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے میری آنا واپس چاہیے۔ میں نے انہیں یقین دلایا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں کیسے بھی کر کے آنا کو ڈھونڈ لوں گا۔ میری بات سن کر والد صاحب اٹھے اور والدہ کو کمرے میں لے گئے۔ میں وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر آنا نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں اس نے مجھ سے ناراض ہو کر تو ایسا نہیں کیا؟ اگر ایسی بات تھی تو اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ آخر اس گھر میں وہ سب سے زیادہ میری لاڈلی تھی۔ میں وہاں بیٹھا آنا خیالوں میں گم تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو زارا آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ میں بوکھلا کر اٹھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا میری وائفی کو؟ کس نے رلا دیا؟ وہ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولی، آنا کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، نہیں زارا، میری آنا بہت بہادر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا ہوگا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ زارا اپنے بازو میری کمر کے گرد اور زور سے لپیٹتے ہوئے بولی، ہاں مجھے تم پر یہ پورا یقین ہے کہ تم اسے ڈھونڈ لو گے۔ کچھ دیر کی گفت و شنید کے بعد آنا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کی ہر ایک سہیلی، ہر ایک جاننے والے کے گھر گیا اور کسی پولیس انسپکٹر کی طرح پوچھ گچھ کی، لیکن اس کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ صبح کا نکلا، آدھی رات کو گھر لوٹا تو سب کو سویا ہوا پایا۔ زارا ایلی کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، شاید اسے تسلیاں دیتے وہیں سو گئی ہوگی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ میں نے اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ وہ ہاتھ کبھی میرے گالوں کو سہلاتا، کبھی میری آنکھوں کو چھو کر گزرتا، تو کبھی میرے لبوں پر ہوتا۔ اس ہاتھ سے گلی سڑی بو آ رہی تھی۔ میں دانت پیستے ہوئے اندر ہی اندر گہرا سانس لے رہا تھا۔ وہ ہاتھ اب میرے بالوں میں گزرنے لگا۔ اس کے بعد میری گردن کا طواف کرنے لگا۔ میں نے مر مر کے آنکھیں کھولی تو سرہانے کے قریب ایک عورت کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، دانت پیلے زرد اور باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ چہرے کی جلد ایسی تھی جیسے کوئی
کالی بنجر زمین ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ نے اس کا چہرہ مزید خوفناک کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے لمبے دانتوں سے رال ٹپکنے لگے۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے خاموش کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہہ کر لگا کر ہنسنے لگی، اور اس کے منہ سے ٹپکتی رال میرے چہرے پر گرنے لگی۔ میں سانس لینے اور اس بدبو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، لیکن وہ اتنی طاقتور تھی کہ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہل نہ پایا۔ آخر کار میرا دم گھٹنے لگا اور میں ہاتھ پیر مارتے بے ہوش ہو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو زارا کو اپنے ساتھ بستر پر سویا ہوا پایا۔ بابا، میرا دماغ بہت بوجھل ہو رہا تھا، اس لیے میں جیسے ہی اٹھ کر بستر پر بیٹھا واپس جا گرا۔ زارا بہت گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے نئی نویلی دلہن کو ذاتی اور گھریلو پریشانیوں کی نظر کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بار میں بستر سے اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں فریش ہو کر ایلی کے کمرے میں چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینے لگا۔ وہ بار بار صرف یہی بات کہتی رہی کہ مجھے آنا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دی کہ مجھے تمہاری بات پر پورا یقین ہے۔ اس کے بعد میں ایلی کے ساتھ آنا کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ہم سارا دن اسے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار تھک ہار کر شام کے وقت گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی والدہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف ایسے دیکھا جیسے آنا کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اپنی نظریں جھکانے کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں تھا۔ والدہ بالکل خاموشی سے وہاں سے اٹھیں اور کچن میں چلی گئیں۔ اس ٹوٹے پھوٹے مایوسی اور پریشانی میں گھر کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارا گھر کتنا ہنستا بستا گھر ہوا کرتا تھا۔ میرا خیال ہے رات والی اس ڈراؤنی شکل والی عورت پر گیا جو شاید مجھ پر عاشق ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو آنا کی گمشدگی کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، لیکن آخر اس سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے؟ اسی خیال کے آتے ہی میں نے اسے پکڑنے کی منصوبے بنانے لگا۔ میں نے رات کمرے کو جاتے وقت زارا سے التجا کی، آج تم ایلی کے کمرے میں سو جاؤ، وہ بہت اداس ہے، بس ان کچھ مشکل دنوں میں میرا ساتھ دو۔ اس نے میری بات سے اتفاق کیا اور وہ ایلی کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ طالب دعا محمد ثقلین۔